یہ بات چیت ختم ہوئی تو کہنے لگے وتفقد الطیر، پرندوں کو دیکھنا شروع کیا، بھائی سارے حاضر ہیں. فقال ما لی لا اری الہدہد، مجھے کیا ہو گیا کہ ہدہد مارکیٹ میں شارٹ ہے بھائی، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. لا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، یا تو مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ مارکیٹ سے کیا ہے شارٹ. تو پھر کہنے لگے اگر وہ مارکیٹ سے شارٹ ہے تو میری اجازت کے بغیر وہ گیا کیسے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بغیر پرمیشن کے مارکیٹ سے غائب کیوں ہوا ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، بد اخلاق نہیں ہو سکتے، لیکن دھمکی دے رہے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، سخت سزا دوں گا یا ذبح کر کے قتل کر دوں گا جب تک غیر حاضری کی کوئی معقول دلیل پیش نہیں کرے گا. اس میں بتا دیا کہ فوج کا نظام اسی طرح سے چلتا ہے بھائی، اس کے بغیر نہیں. کہ نانی کی بیمار تھی تو میں وہ آ کے کہہ رہے میری ایکچولی نانی بیمار تھی اس لیے میں چلا گیا تھا، وہ بھائی پورا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا. کیوں گئے تھے؟ معقول وجہ. اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اگر غائب ہونے کی کوئی واقعی ریزن ہے پھر پنشمنٹ کا، پھر سزا دینا یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. تو اگر کوئی آفیسر بلا عذر بھی معقول ہے پھر بھی سختی کر رہا ہے تو یہ بھی ظلم ہے. تو افراط اور تفریط کے درمیان اعتدال کا راستہ. تو انہوں نے کہا یا تو کوئی معقول وجہ بیان کرے، سخت وجہ ہو. نانی کا بیمار ہونا بھی ایک معقول وجہ ہے، یہ تو میں ایک ویسی مثال دے رہا تھا. نانی، نانا، دادا، دادی یہ جو ہے نا، یہ باپ اور ماں جیسا ان کا حق اللہ نے بتایا ہے. تو ابھی یہ بات چلی رہی ہے کہ ہدہد صاحب تشریف لے آئے. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھائی فرمائیے کہاں غائب تھے؟ ہدہد نے کہا بھائی میں گیا تھا ذرا رپورٹ طلب کرنے کے لیے. انی وجدت امرأۃ تملکہم، آپ سمجھ رہے ہو کہ پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے، شرک کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا، آپ کے جنات بھی آپ کے تابع، آپ کی ایجنسیوں کا نظام اتنا مضبوط کہ سورج جہاں نکلتا ہے وہاں بھی آپ، اور جہاں غروب ہوتا ہے وہاں بھی آپ، زمین کے چپے چپے کا آپ کو پتہ ہے. تو حضرت دو چار بندوں کی بات نہیں کر رہا، پوری ایک حکومت ہے جس میں ایک عورت حکومت کر رہی ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس، سورج کی پرستش کر رہی ہے، پوری ایک قوم ہے، پوری ایک ریاست ہے، اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے بھائی. اور آپ کو یعنی آپ بنے پھر رہے ہیں کہ جناب میں سلیمان اور میں کنگ سلیمان اور اللہ نے مجھے یہ حکومت دی اور یہ حکومت دی اور میری ایجنسیوں کا نظام اتنا مضبوط. تو دو چار گھروں میں شرک ہو رہا ہوتا، ایک آدھ گاؤں میں ہو رہا ہوتا تو چلو ہم کہتے حضرت پوری حکومت، اور حکومت بھی ایسی طاقتور جیسے آپ کی حکومت ہے، باقاعدہ پوری ایک مضبوط ریاست ہے، اس کی خبر آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہی ہے بھائی، پتہ ہی کوئی نہیں. تو سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے ہیں بھائی اتنی بڑی ریاست ہے اور ہم سے مخفی رہ گئی، اور سورج کی عبادت ہو رہی ہے، پوری ریاستی یعنی حکومتی سطح پہ سورج کی عبادت ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. اب سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی یہ تحقیق کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے یہ بھی تیرے ذمہ ہی ہے، ایسا نہ ہو کہ تو نے کیا. اب دیکھو یہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن معاملات میں بولو بھائی. سلیمان علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی ہدہد ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، سچی بولے گا. لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہو اور ہم اپنی پوری فوج کو لے کے وہاں جائیں، پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ پوری فوج پہ جو مصارف آ رہے ہیں، تھکاوٹ ہوگی، یہ لوگ کیا بولیں گے؟ اے سلیمان آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو صحیح طرح تحقیق تو کر لیتے. تو معاملات میں کیا ہے؟ بدگمان ہونے کی اجازت ہے. بھائی دلیل دو. سلیمان علیہ السلام نے اب کہا کہ ننظر، میں چیک کروں گا صدقتا، سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو. تو یہ خط لے کے جاؤ اور جس ملکہ کا تم کہہ رہے ہو ملکہ سبا بڑی اس کو یہ میرا خط دے دو. سلیمان علیہ السلام جانتے تھے ہدہد لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اگر اس پہ رپلائی آیا تو اس کا مطلب ہے واقعی ایسی حکومت ہے، اور رپلائی سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ ملکہ کا ہے یا ایسے ہی خود لکھ کے لے آیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کہا کہ جاؤ اس ملکہ کو خط دو، القیہ الیہم، ڈال دے وہاں جا کے، فانظر ماذا یرجعون، اور جواب لے کر آؤ. یہ جناب ہدہد صاحب گئے ہیں، ملکہ سبا کی جھولی میں خط ڈالا. ملکہ سبا نے کوئی بھی ترجمان بلایا ہوگا یا کیا ہوگا، جو ظاہر ہے زبانیں تو مختلف ہوں گی، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی زبان ہو، واللہ عالم. تو ملکہ سبا نے جو خط پڑھا تو ہل گئی، بڑی ذہین عورت تھی، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی معمولی آدمی کا خط نہیں ہے.
کیونکہ کہتے ہیں نا کہ کلام الملوکی ملوک الکلام، جو بادشاہ کا کلام ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. بادشاہ کے جو سنجیدہ ہوتے ہیں نا ان کے کلام بھی کیا ہوتا ہے؟ مختصر اور با اثر. ملکہ تھی، بادشاہ تھی، وہ جانتی تھی کہ بادشاہ لوگ کس اسٹائل میں وہ ابے تبے نہیں کرتے، وہ خام خامے غیر ضروری باتیں نہیں کرتے. تو ملکہ سبا نے جیسے ہی خط دیکھا اس نے کہا بھائی یہ کسی معمولی آدمی کا نہیں ہے. اس نے پورا دربار بلایا، جمع کیا اور کہنے لگی یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، بڑی عزت دار خط آیا ہے میرے پاس، لگ رہا ہے کسی عزت دار آدمی کا ہے. کیا ہے بھائی اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انہ من سلیمان، اس میں لکھا ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے. بس ابا دادا کا نام بھی نہیں، بس سلیمان. وَإِنَّهُ مِن سلیمان وَإِنَّهُ، اور اس خط کا مضمون یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کر، وَأْتُونِي مسلمین، بندی بن کے چلی آ. اسلام کا مطلب فرما بردار بن کے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا بندہ بن، بندہ کہتے ہیں نا، یعنی تسلیم ہو جا، جو کہہ رہا ہوں ویسا کر. اس لیے میں اس کا ترجمہ آج کی زبان میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کر، بندی بن کے، ٹھیک ہے نا. یہ بدماشی چھوڑ دیں، تمیز سے کیا ہے. آ جا اپنی فوج کو لے کے، پھر ہم مذاکرات کریں گے، پھر دیکھیں گے اگلا اسٹیپ کیا ہوگا. تمہیں سورج کی عبادت کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے، اسلام پر لائیں گے. بات یہ کہ آپ کو فی الحال اس پوزیشن میں رہنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ نے مجھے زمین پر اسلام کو نافذ، توحید کو نافذ کرنے کے لیے بھیجا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟